تو آج ہم بات کریں گے ایک ایسی کہانی کی جس میں ایک طرف تھے اللہ کے نبی اور دوسری طرف ایک ظالم ملکہ۔ یہ داستان ہے حق اور باطل کی، توحید اور بت پرستی کی، اور سب سے بڑھ کر تکبر کے خوفناک انجام کی۔ سوچئے ذرا، وہ کون سی ملکہ ہو سکتی ہے جس کی قسمت میں یہ لکھا تھا کہ اسے کتے کھا جائیں گے؟ یہ سوال ہی اس کہانی کا اندھیرا اور کہہ سکتے ہیں دلچسپ پہلو سامنے لے آتا ہے۔ ایک ایسی حکمران جس کا انجام اس کے دور حکومت سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ اس کا نام تھا ایزابل۔ جی ہاں، ایزابل، ایک ایسا نام جو تاریخ میں ظلم و ستم کی پہچان بن گیا۔ یہ وہ ملکہ تھی جس نے اپنی طاقت کی بنیاد ہی دہشت پر رکھی تھی اور اپنی پوری قوم کو گمراہی کے اندھیروں میں دھکیل دیا تھا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ کہانی کا آغاز اس دور سے ہوتا ہے جب بنی اسرائیل کی سلطنت ملکہ ایزابل اور اس کے شوہر بادشاہ اخیاب کے سائے تلے بالکل تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی۔ اس وقت بنی اسرائیل کی قوم دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی، ایک تھی یہودیہ اور دوسری اسرائیل۔ ہماری کہانی کا مرکز ہے شمالی ریاست یعنی اسرائیل، جہاں پر حکومت تو بادشاہ اخیاب کی تھی، لیکن اصل طاقت، اصل کنٹرول اس کی بیوی ملکہ ایزابل کے ہاتھ میں تھا۔ وہ ایک غیر ملکی شہزادی تھی جو اپنے ساتھ بت پرستی کا زہر لے کر آئی، اور بس اس نے پوری قوم کو ایک خدا کی عبادت سے ہٹا کر بال نامی بت کے سامنے جھکا دیا۔ اور اسی اندھیرے کے بیچ دو طاقتیں ٹکرانے والی تھیں۔ ایک طرف تھا جھوٹا معبود بال، اور دوسری طرف توحید کی دعوت دینے والے اللہ کے نبی حضرت الیاس علیہ السلام۔ بال آخر تھا کیا؟ یہ صرف ایک پتھر کا بت نہیں تھا، نہیں، یہ گمراہی کی ایک خوفناک علامت تھی۔ سوچئے، اس کے 4 چہرے تھے، اور اس کی پوجا میں ایسی وحشیانہ رسمیں شامل تھیں کہ انسان کانپ جائے۔ جانوروں کے ساتھ ساتھ انسانوں کو بھی اس کے نام پر قربان کیا جاتا تھا، اور ایزابل نے اسی بت کو اپنی قوم کا خدا بنا ڈالا تھا۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں 2 راستوں کا فرق بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ ایک طرف تھی حضرت الیاس علیہ السلام کی دعوت، ایک سچے خالق کی طرف بلاوا، اور دوسری طرف ملکہ کا فرمان جو لوگوں کو ایک بے جان پتھر کے بت کے سامنے جھکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ یہ اصل میں حق اور باطل کی کھلی جنگ تھی۔ اور اسی جنگ میں حضرت الیاس کا پیغام کیا تھا؟ قرآن پاک کے یہ الفاظ ان کے پیغام کا دل ہیں۔ کیا تم بال کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی اللہ کو، جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے؟ دیکھیے، یہ کوئی مشکل فلسفہ نہیں تھا، بلکہ ایک سیدھا سا لیکن بہت طاقتور سوال تھا۔ انہوں نے قوم کے ضمیر کو جھنجھوڑا کہ بھائی، تم اس کو کیوں پوچھتے ہو جسے تم نے خود بنایا ہے، اور اسے کیوں چھوڑ دیا جس نے تمہیں اور ہر چیز کو بنایا ہے؟ تو اب کہانی اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔ اب وقت آ گیا تھا فیصلے کا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حق اور باطل کا فیصلہ سرعام ہونا تھا، اور حضرت الیاس علیہ السلام نے سچائی کو ثابت کرنے کے لیے ایک کھلا چیلنج دے دیا، ایک عظیم مقابلے کا اعلان کر دیا۔ اور یہ مقابلہ کس کے درمیان تھا؟ ذرا منظر تصور کیجئے۔ ایک طرف اللہ کے نبی بالکل تنہا کھڑے تھے، اور دوسری طرف بال کے پجاری۔ کتنے؟ 450 450 پجاریوں کا ہجوم، اور انہیں شاہی سرپرستی بھی حاصل تھی۔ مقابلے کے اصول بہت سادہ اور واضح تھے۔ پہلا، دونوں طرف سے ایک ایک قربانی تیار کی جائے گی، پھر ہر فریق اپنے معبود کو پکارے گا، اور آخر میں سچا خدا آسمان سے آگ بھیج کر قربانی کو قبول فرمائے گا۔ فیصلہ زمین پر نہیں، آسمان سے ہونا تھا۔ تو مقابلہ شروع ہوا۔ بال کے پجاریوں نے صبح سے دوپہر تک ہر ممکن کوشش کر ڈالی۔ وہ چیختے رہے، چلاتے رہے، یہاں تک کہ اپنے آپ کو زخمی بھی کر لیا، لیکن پتھر کا بت بھلا کیا جواب دیتا؟ ہر طرف بس ایک گہری، مایوس کن خاموشی چھا گئی۔ اور پھر اس خاموشی کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام آگے بڑھے، اور انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، اور پلک جھپکتے ہی آسمان سے ایک آگ اتری جس نے ان کی قربانی کو جلا کر راکھ کر دیا۔ حق سب پر بالکل واضح ہو گیا۔ لیکن آپ سوچیں گے کہ اس کھلے معجزے کے بعد سب ٹھیک ہو گیا ہوگا؟ نہیں، اس کے بعد بھی ایزابل اور اس کے لوگ اپنی سرکشی سے باز نہیں آئے، اور ان کے اس انکار کا نتیجہ
پوری سلطنت کے لیے تباہی کی صورت میں نکلا۔ اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ یہ ٹائم لائن دیکھیے، یہ دکھاتی ہے کہ کیسے ایک کے بعد ایک واقعہ اس سلطنت کو اس کے انجام تک لے گیا۔ معجزہ ہوا، سچائی سامنے آئی، لیکن ایزابل کا غصہ اور بڑھ گیا۔ اس نے حضرت الیاس کو قتل کرنے کی قسم کھا لی، جس کی وجہ سے انہیں چھپنا پڑا۔ لیکن اس کی سرکشی کی سزا پوری قوم کو ملی، شدید قحط کی صورت میں، اور یہ راستہ سیدھا بادشاہ اور ملکہ کی عبرتناک موت پر جا کر ختم ہوا۔ اور آخر کار وہ پیشن گوئی پوری ہوئی جو اللہ کے نبی نے سنائی تھی۔ تکبر اور ظلم کی علامت ملکہ ایزابل کی لاش، اسے شہر کے جنگلی کتوں نے نوچ نوچ کر کھا لیا۔ اس کا سارا تکبر مٹی میں مل گیا۔ ایزابل کا دور تو ختم ہو گیا، لیکن حضرت الیاس علیہ السلام کی یہ پوری جدوجہد ہمیں سکھاتی کیا ہے؟ آئیے ان کی اس لازوال میراث اور اس کہانی کی سبق پر ذرا غور کرتے ہیں۔ یہاں ایک بہت اہم بات، اکثر لوگوں کو حضرت الیاس، حضرت ادریس اور حضرت خضر علیہم السلام کے بارے میں تھوڑی الجھن ہو جاتی ہے۔ تو اس ٹیبل میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ یہ تینوں اللہ کے عظیم نبی ہیں، لیکن الگ الگ شخصیات ہیں۔ ان کا زمانہ، ان کا مقصد سب مختلف تھا۔ تو اس پوری کہانی کا پیغام کیا ہے؟ حضرت الیاس کی زندگی کا پیغام آج بھی اتنا ہی زندہ ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچائی ہمیشہ غالب آتی ہے، چاہے وقت کتنا بھی لگے۔ تکبر تباہی کا راستہ ہے، اور اصل کامیابی دنیاوی طاقت میں نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ کی اطاعت میں ہے۔ یہی وہ پیغام تھا جو تمام انبیاء لے کر آئے تھے، توحید کا پیغام۔ آخر میں بس یہ ایک سوال سوچنے کے لیے، تکبر کی آخری قیمت کیا ہے؟ ایزابل کی کہانی ہمیں صاف صاف دکھاتی ہے کہ جب انسان اپنی طاقت کے نشے میں اپنے خالق کو ہی چیلنج کر بیٹھتا ہے تو اس کی قیمت کتنی بھی بھیانک ہو سکتی ہے۔